بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سیکنڈ ایئر. ہاؤ آر یو؟ ہوپ فلی انشاءاللہ فائن. بچوں پچھلے لیکچر میں ہم نے تھرڈ چیپٹر وائی بوائز فیل ان کالج کا پیج نمبر 15 آلموسٹ مڈ تک ہم پہنچ گئے تھے. اس کی آج ہم لائن نمبر 19 سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو دیکھیے گا یہاں پہ ہی asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose. اب یہ ایک بچے کا جو والد ہے وہ ڈین آف کالج سے رائٹر سے ملے ہیں. تو انہوں نے ڈین آف کالج نے انہیں بتایا ہے کہ آپ کے بچے کے گلے میں جو ٹونسلز ہیں ہم نے ان کو آپریشن سے ریموو کروانے کا بغیر کسی قیمت کے بلا کسی خرچے کے آپ کا انتظام کروا دیا ہے. لیکن والد کا جواب سنیے گا. کہتا ہے ہی asserted، اس نے اس بات پر زور دیا، asserted انسسٹ کیا، اصرار کیا، ایمفیسائز کیا دیٹ گاڈ پٹ دوز ٹونسلز، کہ اللہ نے یا خدا نے وہ ٹونسلز یا وہ غدود جو ہیں اس کے بیٹے کے حلق میں فار سم گڈ پرپز، کسی اچھے مقصد کے لیے پیدا کیے ہوں گے. اینڈ دیٹ ہی وڈ ناٹ اسٹینڈ فار دیئر ریموول، اور یہ کہ وہ بالکل بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ وہ اس کو ان غدود جو ہے ان کو نکالا جا سکے، ان کو ہٹایا جا سکے، اس کے گلے سے ریموو کیا جا سکے. since the boy was absorbing too much poison to permit proper application to his college work. since the boy was، چونکہ وہ بچہ جو ہے یا وہ لڑکا جو ہے بہت بہت زیادہ جذب کر رہا تھا، بہت زیادہ زہر جذب کر رہا تھا. ٹو پرمٹ پراپر اپلیکیشن سے مراد یہاں استعمال نہیں ہے، اپلیکیشن سے مراد یہاں پر توجہ ہے کہ وہ مکمل توجہ جو ہے وہ نہیں دے پا رہا تھا ٹو ہز کالج ورک، اپنے کالج کے کام کو. چونکہ لڑکا ان حدودوں کی وجہ سے اپنے حلق کے ذریعے سے، حدودوں کے ذریعے سے بہت زیادہ زہر اپنے جسم میں جذب کر رہا تھا، جو کہ اسے اپنے کالج کے کام کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہونے سے روکے ہوئے تھا. ٹو پرمٹ کا مطلب الاؤ کرنا، اجازت دینا. وی ہیڈ ٹو آسک ہم ٹو گو ہوم، لہٰذا مجبوراً ہمیں کیا کرنا پڑا، ہمیں اس بچے کو گھر بھیجنا پڑا. آف کورس سچ کیسز آر ریئر، یقیناً اس طرح کے معاملات بہت نایاب ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، بٹ اٹ از نیسسری. لیکن ضروری بات یہ ہے ٹو کیپ کانسٹنٹلی ان مائنڈ، کہ آپ ذہن میں مستقل طور پر ایک بات رکھیں. دا سمپل فیکٹ، یہ سادہ سی بات، دیٹ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ، کہ آپ کی صحت کا کوئی متبادل نہیں، سبسٹیٹیوٹ ریپلیسمنٹ کوئی متبادل نہیں ہے. اینڈ دیٹ ہاؤ ایور مچ اے مین میں نو، اور تاہم بے شک ایک شخص اتنا بہت کچھ جانتا ہو، یعنی اس کا نالج، اس کا علم بہت سارا ہو، اٹ از ناٹ آف مچ ویلیو unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problems. It is not of much value. لیکن اس کی کوئی وقت نہیں ہے اس کے نالج کی، اس کے علم کی وسعتوں کی، انلیس جب تک کہ ہی پوزیسز دا فزیکل ویگر، اس کے پاس جسمانی قوت نہ ہو، جسمانی طاقت نہ ہو، فزیکل ویگر جسمانی طاقت نہ ہو. ٹو برنگ اٹ ٹو بیئر ٹو آن دا ورلڈس پرابلمس، کہ وہ اتنا صحت مند نہ ہو جسمانی طور پر کہ اپنے دنیاوی مسائل جو ہیں ان کا مقابلہ کر سکے. بیئر آن کا مطلب یہاں پہ مقابلہ کرنا ہے، فیس کرنا ہے چیلنجز کو. نیکسٹ پیسیج دیکھیے گا. ناؤ اے ڈیز، آج کل، وین موسٹ ایمبیشیس بوائز وانٹ ٹو گو ٹو کالج، جب کہ بہت سے خواہش مند لڑکے کالج جانا چاہتے ہیں، بہت سے لڑکے کالج جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، بہت سے خواہش مند لڑکے آگے بڑھنے کے خواہاں جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کالج جانا چاہتے ہیں. دا فائنینشیل پریشر از اے ویری سیریس ون، ان کے لیے مالی دباؤ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے. بہت سارے مسائل، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس بھی آتے ہیں جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. سم فیو پیرنٹس ٹیک دا پوزیشن، کچھ والدین یہ اسٹینڈ لے لیتے ہیں، کچھ اس پوائنٹ پر چلے جاتے ہیں دیٹ دا بوائے شوڈ ارن ہز وے تھرو کالج فار دا گڈ آف ہز سول، کہ لڑکے نے اپنی اچھائی کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے خود سے کام کرنا ہے، خود ارن کرے، خود اپنی روزی کمائے. ایز اے میٹر آف فیکٹ، اصل بات یہ ہے کہ در حقیقت نو بوائے ought to be compelled to earn his entire way through college if it can in any way be avoided. در حقیقت یہ دراصل کسی بھی لڑکے کو کمپیل نہیں کیا جانا چاہیے، فورس نہیں کیا جانا چاہیے، مجبور نہیں کیا جانا چاہیے. ٹو ارن ہز انٹائر وے، کہ وہ اپنی مکمل طور پر کالج کے اخراجات خود برداشت کرے. اف اٹ کین ان اینی وے بی اوائڈیڈ، اگر کسی بھی طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے تو لازمی طور پر اس بچے کو اپنی ارننگ سے، اس کی ارننگ سے کالج اسٹڈی کے دوران ایٹ لیسٹ بچایا جائے. ناٹ اونلی ڈز ہی گیٹ اے مائٹی پور لیونگ بائی دا پروسیس، نہ صرف یہ کہ وہ بہت مائٹی پور لیونگ کا مطلب یہ ہے کہ اس پروسیس میں جب کہ وہ کالج میں اسٹڈی بھی کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی وہ، اس کے اوپر کالج کا بھی پریشر ہے، گھر پہ آ کے اس کا ہوم ورک بھی بہت ہے، تو
نہ صرف یہ کہ اس کی ارننگ متاثر ہوگی، یعنی اس کی وہ بہت اچھا کما بھی نہیں سکے گا، پور لیونگ بائی دا پروسیس بٹ اے مائٹی پور ایجوکیشن ایز ویل، بلکہ اس کی آپ کہیں گے کہ اس کی تعلیم بھی اتنی معیاری نہیں ہوگی، ناقص رہ جائے گی، نہ ہی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ نہ تو وہ پراپرلی لڑکا جو ہے وہ کمانے کے قابل ہوگا اور نہ ہی وہ پڑھنے کے قابل ہوگا، دونوں چیزیں ہی اس کی متاثر ہوں گی۔ اف دا بوائے ought to go to college at all، اگر لڑکے کو کالج جانا ہی ہے، ہر حال میں ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اگر لڑکے کو ہر حال میں کالج جانا ہی ہے، he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents towards his expenses۔ تو یقینی بات اس بات کو بنایا جائے to be trusted to make good use of، کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ لڑکے کو جو اپنے پیرنٹس کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے جو تھوڑا سا حصہ ملتا ہے، جو پیسے ملتے ہیں، جو اس کی پاکٹ منی ہے یا جو اس کے والدین اسے دے سکتے ہیں اس کے اخراجات میں سے، تو وہ لڑکا جو ہے ان کو بہتر طریقے سے استعمال کرے۔ اینی پیرنٹ اوز دس مچ ٹو ہز سن، اور ہر والدین پر، اینی پیرنٹس کسی بھی والدین پر، اوز دس مچ، یہاں اوز سے مراد ذمہ دار ہے، مطلب ہر والدین جو ہے اپنے بچے کا ذمہ دار ہے، اپنے بچے کے اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ دا بوائے ڈڈ ناٹ آسک ہز پیرنٹس ٹو برنگ ہم انٹو دا ورلڈ، لڑکے نے بہرحال اپنے والدین سے نہیں کہا تھا کہ وہ اسے دنیا میں لائیں، اس دنیا میں لائیں۔ دے آر ریسپانسبل فار ہز بینگ ہیئر، اور چونکہ اس کے والدین اسے اس دنیا میں لانے کے ذمہ دار ہیں، اینڈ کانسیکوینٹلی اینڈ ریزلٹنٹلی، نتیجتاً they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problems۔ تو یہ والدین کی ہی نتیجے کے طور پر یہ صاف بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس دنیا کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے اپنے بچے کو بہتر اور ہر ممکن جو ہے اکوپمنٹ، آلات، ہر ممکن اس کی مدد کریں، ہر ممکن اس کو آلات سے لیس کریں، یعنی اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کریں۔ پیج 16 پہ ہم آپ کا سیکنڈ پیسج شروع کرنے لگے ہیں۔ Nevertheless, many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses۔ تاہم بہت سے لڑکے ایسے ہیں are cast entirely on their own resources for the college expenses، کہ بچوں کو اپنے کالج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کے اپنے ہی ذرائع پر چھوڑ دیا جاتا ہے، and it is always to the detriment of their health or the value of their education or both۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ ہی ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ڈیٹریمنٹ ہارمفل، اور دا ویلیو آف دیئر ایجوکیشن، یا ان کی تعلیم کے معیار کے لیے، اور بوتھ دونوں کے لیے بھی۔ اینی بوائے کین ارن اے پارٹ آف ہز ایکسپینسز وداؤٹ ہرٹنگ ہمسیلف، کوئی بھی لڑکا اپنے اخراجات بغیر اپنے آپ کو زخمی کیے کر سکتا ہے، کما سکتا ہے۔ اینڈ ان مائی ایکسپیرئنس مینی بوائز آر ولنگ ٹو ارن مور دین دیئر شیئر in order to save the burden of their parents۔ اور میری نظر میں یا میرے اندازے میں یا میرے مشاہدے میں، میرے تجربے میں، اس طرح کے میں بہت سارے لڑکوں سے ملا ہوں یا میں نے دیکھے ہیں کہ وہ زیادہ ولنگ ہوتے ہیں، زیادہ راضی ہوتے ہیں، زیادہ تیار ہوتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے کچھ زیادہ کمانا چاہتے ہیں۔ بٹ ٹو سی بوائز بائی دا ڈزن ٹیک جابس لاسٹنگ فرام 6 o'clock in the evening till 2 in the morning 6 days in week، لیکن اس طرح کے لڑکوں کو بائی دا ڈزن کا مطلب درجنوں لڑکوں کو، بہت سارے لڑکوں کو، کافی تعداد، درجن آپ کو پتہ ہے 12 کو کہتے ہیں۔ تو ٹیک جابس، وہ دیکھا ہے میں نے کہ وہ جابس کرتے ہیں لاسٹنگ، جو کہ ان کی جاری و ساری رہتی ہے فرام 6 o'clock in the evening، شام 6 بجے سے صبح 2 بجے تک، 6 days in week، اور ہفتے میں وہ جب 6 دن کام کرتے ہیں۔ ٹو سی بوائز undergoing transfusion of blood، اور اس طرح کے بچوں کو، لڑکوں کو یہ دیکھنا کہ وہ اپنے خون کو ٹرانسفیوز کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ٹو گیٹ منی، رقم حاصل کرنے کے لیے، ٹرانسفیوز مطلب ان کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں، فار دیئر فوڈ اینڈ بکس، اپنے کھانے پینے کے لیے اور اپنی کتابوں کے لیے، از اے ہارٹ رینڈرنگ اسپیکٹیکل، یہ بڑا دل خراش منظر ہوتا ہے۔ مینی آف آور بوائز آف فائنسٹ کیریکٹر اینڈ ایکسیلنٹ ایبلٹی آر ڈوئنگ جسٹ دس کائنڈ آف تھنگ، ہمارے بہت سارے
بہت سارے ہمارے لڑکے آف فائنسٹ کیریکٹر جو بہت مضبوط کردار کے ہوتے ہیں اینڈ ایکسیلنٹ ایبیلٹی اور بہت شاندار صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. اینڈ انیویٹیبلی اٹ از این امپورٹنٹ ریزن فار اے پیرنٹ فیلئر، اور ناگزیر سی بات ہے، لازمی سی بات ہے، اٹ از کمپلسری، بہت ضروری ہو گیا ہے. اٹ از امپورٹنٹ ریزن فار اے پیرنٹ فیلئر، اور بظاہر ناکامی کی ایک بہت واضح سی اور ناگزیر سی مثال ہوتی ہے، یہ وجہ ہوتی ہے. موسٹ کالجز ڈو آل دے کین وتھ اسکالرشپ فنڈس ٹو ایلیویٹ دس سچویشن. اکثر کالجز جو ہیں، اکثر ادارے جو ہیں، وہ بہت کچھ کرتے ہیں، دے کین ود جو وہ کر سکتے ہیں ان اسکالرشپ فنڈس کے لیے، ان وظیفوں کے لیے، ٹو ایلیویٹ دس سچویشن، ٹو ڈکریز دس سچویشن، ان حالات کو کم کرنے کے لیے، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے بہت سے ادارے، بہت سے کالجز جو ہیں وہ اسکالرشپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی وظیفے بھی دیتے ہیں. بٹ ایون وین ایوری تھنگ پاسبل از ڈن، لیکن پھر بھی حتیٰ کہ جب ہر ممکن کام کر لیا جائے، ایوری ڈین ہو نوز ہز اسٹوڈنٹ کین ریکال مینی کیسز آف بوائز ہو ہیو بین obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. ہر ڈین، ہر کالج کے ادارے کا جو سربراہ ہے، جو کہ جانتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو، کین ریکال مینی کیسز آف بوائز، وہ اس طرح کے بہت سارے کیسز، بہت سارے واقعات کو یاد کر سکتا ہے، ریممبر کر سکتا ہے، ریکال کر سکتا ہے. who have been obliged to drop out for the lack of a little money، جو کہ ڈراپ آؤٹ کر گئے، چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، فار دا لیک آف اے لٹل منی، بہت تھوڑی رقم کی وجہ سے، ٹو سی دیم تھرو، اپنے کالج کو چھوڑنے کی وجہ سے مجبور ہو گئے، چھوڑنے پر کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ ان کے پاس رقم کی کمی تھی. اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا تیسرا چیپٹر ہے، اور امید ہے آپ لوگ پچھلے 2 چیپٹرز جو ہیں ان کی ایکسرسائزز مینس شارٹ کویسچنز کے آنسرز جو ہیں وہ تیار کر چکے ہوں گے. ہمارا کل یہ چیپٹر بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور مطلب ویکینڈ بھی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3 چیپٹرز جو ہیں، اب آپ ان کی اچھے سے تیاری کریں، ان کے ایم سی کیوز، ان کی سینونیمز، ایم سی کیوز تو اس میں سے نہیں آئیں گے، سینونیمز، اور ساتھ میں آپ اس کے کویسچن آنسرز، شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ ان کو ساتھ ساتھ تیار کرتے رہیں. تو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم یہ اپنا چیپٹر جو ہے وہ اس کو کلوز کر لیں گے. اور اس ویکینڈ کے لیے آپ کے جو 3 چیپٹرز ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا. یہ تینوں چیپٹرز کے آپ شارٹ کویسچنز تیار کریں، شارٹ کویسچنز کے آنسرز تیار کریں. اور آپ کے یہ آج ہمارا 9th لیکچر ہے، اور کل انشاءاللہ 10th ہوگا، تو اٹ مینز اس ویکینڈ تک آپ کے 50 ایڈیمز بھی ہو جانے چاہیے. سلو اینڈ اسٹڈی آلویز ونز دا ریس. تو آپ لوگ اگر تھوڑا تھوڑا تیار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ ہوپ فلی پیپر میں بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.